السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج پھر ہم اپنے درس کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر مینجمنٹ ہی پر ہم ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے مینجمنٹ کی تعریف، اس کا ڈیفینیشن اور اس کی جو خصوصیات ہیں ما لہ و ما علیہ کو ہم نے سمجھا تھا۔ تعریف کے اندر موجود جو امپورٹنٹ عناصر تھے اس پر ہم نے ڈسکس کی تھی، اور اس کے متعلق ہم نے کچھ اوور ویو بھی حاصل کیا تھا۔ تو اب چونکہ ہم لوگ ادارت کو پڑھ چکے ہیں، ادارت کیا ہوتا ہے، مینجمنٹ کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف اور اس کے متعلق ہم نے ایک اوور آل کنسیپٹ سمجھ چکے ہیں، ایک تصور کیا ہوتا ہے ادارے کا وہ ہم سمجھ چکے ہیں۔ تو اب بات اس پر آتی ہے کہ مدیر کس کو کہتے ہیں۔ اگر کہا جائے مدیر کون ہے، کون ہوتا ہے مینیجر، مینیجر کون ہوتا ہے، مینیجر کسے کہتے ہیں، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ سوال آپ سے پوچھا جائے تو آپ کے ذہن میں کیا بات آئے گی؟ ذرا کچھ دیر کے لیے سوچیں، ویڈیو کو بند کر دیں اور سوچیں کہ مدیر کس کو کہتے ہیں یا مینیجر کس کو کہتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں ڈائریکٹلی یہ بات آئے گی کہ مینیجر وہ ہوتا ہے جو کسی سسٹم کو سنبھال رہا ہوتا ہے، جو کسی سسٹم کو سنبھال رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ مدرسے میں ہیں، کسی جمعیہ خیریہ میں ہیں، تو جو اس کا ناظم ہوتا ہے یا جو اس جمعیہ خیریہ کا صدر ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں اس کا نام آتا ہے یا وہ شخصیت آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ ایسے ہی اگر آپ کمپنی میں ہیں تو کمپنی کا جو سی ای او، چیف ایگزیکٹو آفیسر جو ہوتا ہے، اس کا تصور آپ کے ذہن میں آتا ہے۔ تو من جملہ آپ جو سوچتے ہیں یا جو تصور آپ کے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے وہ یہ کہ مدیر ایسا شخص ہوتا ہے جو لوگوں کو کسی کام کی طرف متوجہ کرتا ہے، لوگوں کو کسی کام کی طرف بلاتا ہے یا لوگوں سے کوئی کام کراتا ہے، ٹھیک ہے، یا لوگوں کی مدد سے کوئی کام انجام دیتا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے، چاہے وہ ناظم صاحب ہوں، چاہے وہ مدیر صاحب ہوں، چاہے وہ صدر صاحب ہوں، ہمارے ذہن میں، آپ کے ذہن میں یہی بات آتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ ہم نے تعریف میں دیکھا تھا کہ مدیر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کئی لوگوں کو مینیج کر رہا ہو، کئی لوگوں کے ساتھ اپنا کام انجام دے رہا ہو، کئی لوگوں کے ساتھ، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چھوٹے لوگوں کے ساتھ، 2-4 لوگوں کے ساتھ وہ کام انجام دے رہا ہو۔ کبھی ایک بہت بڑی جماعت ہوتی ہے، مدیروں کا مدیر ہوتا ہے، کبھی مدیروں کے مدیروں کا مدیر ہوتا ہے، یعنی کئی لوگ مدیر ہو سکتے ہیں، کئی لوگ مینیجر ہو سکتے ہیں۔ تو جو سسٹم ہے ادارت کا یہ بہت بڑا ہے، اس میں کئی لوگ مل کر کے کام کرتے ہیں اور اس میں کئی مدیر ہوتے ہیں۔ اسی لیے ادارت کا کام یا مدیر کا کام یہ صرف نہیں ہوتا کہ لوگوں کو کسی کام کی طرف بلائے کام کرنے کے لیے یا لوگوں کی مدد سے کوئی کام انجام دے، بلکہ اس کے لیے بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ صرف اوامر کا اصدار کر دینا اور لوگوں کو کام پر ابھار دینا، اور اسی طرح سے لوگوں کے کام کی تقییم کر دینا، اس کی ویلویشن کر دینا کہ آپ نے کام صحیح کیا، اچھا کیا، آپ کو اس پر جزا اور سزا مل گیا، یہ کام کرنا صرف مدیر کا نہیں ہوتا، بلکہ مدیر کا کام بہت بڑا ہوتا ہے۔ وہ کئی لوگوں کے ساتھ مل کر کے کام کرتا ہے، جس کا کام کئی لوگوں کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، کئی لوگوں کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، اور ایک تکاملی انداز میں وہ کام کر رہا ہوتا ہے جو بہت سارے اعمال کے انجام دینے پر قادر ہوتا ہے، ان سارے لوگوں کے ساتھ مل کر کے۔ اسی لیے ادارت کی جو تقسیم کی گئی ہے وہ کئی مستویات میں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے لوگوں نے مینیجرز کو ان کے لیول کے اعتبار سے کئی کیٹیگری میں تقسیم کیا ہے، یعنی مستویات اداریہ کے اعتبار سے انہیں کئی کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا ہے، جو عام طور پہ 3 مشہور ہے۔ اب اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو ادارت کو اس کے مستوی کے اعتبار سے 3 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔
پہلا ٹاپ مینجمنٹ، دوسرا مڈل مینجمنٹ اور تیسرا لوور مینجمنٹ، جسے ہم عربی میں ادارہ علیہ اور ادارہ وسطی اور ادارہ دنیا یا سفلی کہتے ہیں۔ ان تینوں ادارات کے مختلف کام ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے بالکل مختلف نہیں ہوتے، بلکہ ایک دوسرے سے منسجم ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں۔ ادارہ علیہ ہو، چاہے ادارہ وسطی ہو، چاہے ادارہ دنیا ہو۔ اب اسی کے بارے میں ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ادارہ علیہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سب سے اعلیٰ سلطہ یا سب سے اعلیٰ اتھارٹی ہوتی ہے منظمہ کے اندر۔ تو پہلے ہم اس کو ایک پوائنٹ پہ طور پہ ہم اس کو لکھ سکتے ہیں، یہ سلطہ الاعلی فی المنظمہ، ایک پوائنٹ اس کا یہ ہوا۔ اس سے بڑا کوئی بھی مینجمنٹ سسٹم کسی بھی تنظیم میں، کسی آرگنائزیشن میں نہیں ہوتا، اور جتنے بھی مینجمنٹ سسٹم ہوں گے سب اس کے انڈر میں آئیں گے، اور یہ قرارات استراتیجیہ یعنی اسٹریٹجک پلاننگ کے یہ لوگ مسئول ہوتے ہیں۔ اسٹریٹجک پلاننگ کیا ہوتی ہے؟ یعنی ایسے قرارات جس پر، ایسے ڈیسیزن یا ایسے پلان جس پر کسی منظمہ کی معیار ہوتی ہے، اس کی بنیاد ہوتی ہے، اور اسی بنیاد پر وہ چلتی ہے، چاہے وہ اس کی بنیاد پڑ گئی ہو، اس کے بعد اس میں اسٹریٹجک پلان لیے جائیں یا بنائے جائیں، اور پھر وہ منظمہ اسی اعتبار سے اسی پلان کے تھرو وہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ یعنی یہ لانگ ٹرم پلان ہوتے ہیں، کتنے سالوں تک یہ کام کرے گا، ہم کو کیسے کام کرنا ہے، ہم کو کس چیز پر فوکس کرنا ہے، اور کن چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اسٹریٹجک پلاننگ میں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی یہ جو ادارہ ہوتا ہے، ادارہ علیہ یا ٹاپ مینجمنٹ، یہ خطہ طویلۃ الاجل کو تیار کرتا ہے، لانگ ٹرم پلاننگ۔ ایک اس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ لانگ ٹرم پلاننگ کو یہ لوگ تیار کرتے ہیں، اور منظمہ کے ہیکل اساسی کو یہی لوگ تیار کرتے ہیں۔ ہیکل اساسی کا مطلب یہ ہے کون مدیر ہے، مدیر کے لوگ نیچے کتنے مدیر ہوں گے، کون کون سے اقسام ہوں گے، کون کون سے وحدات ہوں گے، ان ساری چیزوں کی تقسیم یہی ٹاپ مینجمنٹ ہی کرتا ہے۔ اور ایسے ہی منظمہ میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے کام کی تقییم، اس کی ویلویشن، کتنا اچھا کیا، کتنا برا کیا، کیسے کام ہونا چاہیے تھا، یہ کام اچھا ہوا یا نہیں ہوا، اس پر جو آخری مہر لگائی جاتی ہے وہ یہی ٹاپ مینجمنٹ ہی ہوتا ہے۔ اس کی مثال جیسے اگر آپ مدارس میں دیکھیں گے تو مدارس میں ناظم صاحب صدر صاحب ہو جاتے ہیں، ایسے ہی اگر آپ کمپنیوں میں جائیں گے تو CEO ہوتا ہے، چیف ایگزیکٹو آفیسر۔ ایسے ہی اگر آپ یونیورسٹیز کی طرف جائیں گے تو یونیورسٹی میں وائس چانسلر ہوتا ہے، چانسلر یا وائس چانسلر، اور اس کے نیچے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ کام کرنے والے جیسے انٹرنل آڈیٹر جو ہوتے ہیں، وہ لوگ ٹاپ مینجمنٹ میں آتے ہیں۔ یا بورڈ آف ڈائریکٹر جو ہوتا ہے، 10-5 لوگوں پر جو بورڈ آف ڈائریکٹر بنا ہوا ہوتا ہے، مشتمل ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے لوگ ٹاپ مینجمنٹ میں آتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک ہی آدمی ہو، 2 آدمی ہو، منظمہ کے اعتبار سے ایک سے زائد کئی لوگ ہو سکتے ہیں، 100 بھی ہو سکتے ہیں، 200 بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسی کوئی تنظیم ہوگی اس کا رینج جیسے بڑا ہوگا، کچھ عالمی لیول پر جیسے UN ہے، تو UN ایک بہت بڑا آرگنائزیشن ہے، اب اس کے ٹاپ مینجمنٹ میں تقریباً تمام کنٹریز آ جاتی ہیں، کیونکہ ہر ایک کا ریپرزنٹیٹو وہاں پہ ہوتا ہے، اور ان میں سے بہت سارے لوگ خاص طور سے ہر قارہ کے اور ایسے ہی ہر ایریا سے کچھ لوگوں کو بورڈ آف ڈائریکٹر میں رکھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے ہر
تنظیم اور ہر آرگنائزیشن کے ہیکل اور اس کے بڑے یا چھوٹے ہونے کے اعتبار سے ٹاپ مینجمنٹ بڑا یا چھوٹا ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر جیسے رئیس مجلس ادارہ ہے، نائب الرئیس ہے، مدیر عام ہے، یہ سارے لوگ ٹاپ مینجمنٹ میں آتے ہیں. تو من جملہ ہم نے پڑھا اس میں کہ یہی ٹاپ مینجمنٹ سب سے اعلیٰ سلطہ ہوتا ہے منظمہ کے اندر، اور اسٹریٹجک پلاننگ کو یہی لوگ تنفیذ کرتے ہیں. ایسے ہی لانگ ٹرم پلان کو یہی لوگ تیار کرتے ہیں، اور کون لوگ کہاں کیسے کام کریں گے جو ہیکل اساسی ہوتی ہے اس کو یہی لوگ تیار کرتے ہیں. اور اس کی مثال جیسے رئیس مجلس ادارہ، نائب الرئیس اور مدیر عام. اب ہم آتے ہیں مڈل مینجمنٹ پہ. مڈل مینجمنٹ انٹرمیڈیری کا کام کرتا ہے، یعنی ایک وسیط ہوتا ہے کس کے درمیان؟ ٹاپ مینجمنٹ کے درمیان اور لوور مینجمنٹ کے درمیان. ادھر جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ خاص طور سے عام طور پہ تنفیذی لوگ ہوتے ہیں، جو فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، یہی لوگ عام طور پہ یہی لوگ ہوتے ہیں. اب ان کے ہاں کوئی پریشانی ہوئی تو یہ لوگ نقل کرتے ہیں اپنی بات کو ادارہ وسطیٰ تک، اور ادارہ وسطیٰ اس کو نقل کرتا ہے ادارہ علیہ تک. ایسے ہی کوئی قرار ادارہ علیہ سے آیا ہوا ہے تو یہ لوگ اس کی شرح کرتے ہیں، اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کرتے ہیں، خود اس کو سمجھتے ہیں، اور پھر اس کو اور مزید تفصیل اور آسان بنا کر کے ادارہ دنیا پر وہ لوگ وہاں ان کے پاس لے جاتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، اور پھر اس کی تنفیذ ہوتی ہے. تو سب سے بڑا کام جو ہوتا ہے مڈل مینجمنٹ کا وہ ہوتا ہے انٹرمیڈیری، یعنی وسیط کا. یہ لوگ وسیط ہوتے ہیں دونوں کے درمیان. اور دوسرا یہاں پہ دیکھا آپ نے کہ ان کی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ طویلۃ الاجل ہوتی ہے، یعنی لانگ ٹرم پلان یہ لوگ بناتے ہیں. لیکن یہ لوگ کیا بناتے ہیں؟ متوسط الاجل. تو ان کا کام جو ہوتا ہے وہ میڈیم ٹرم پلان بناتے ہیں. تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں متوسط الاجل، خطہ متوسط الاجل، یعنی میڈیم ٹرم مینجمنٹ پلان یا میڈیم ٹرم پلان. تو یہ توجیہات کو ٹاپ مینجمنٹ سے حاصل کرتے ہیں، ان کے ڈائریکشنز کو اور ان کے آرڈرز کو ٹاپ مینجمنٹ سے حاصل کرتے ہیں، اور اس کو نقل کر دیتے ہیں، اس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں لوور مینجمنٹ کے پاس، اور پھر یہاں سے دوسری طرف نقل کرتے ہیں. ایسے ہی جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے سسٹم کو یہ لوگ سنبھالتے ہیں، یعنی ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا بھی کام مڈل مینجمنٹ کے پاس ہوتا ہے. کون کام کرے گا، کتنے بجے سے کتنے بجے تک کون کام کرے گا، کس کو کام پہ نہیں آنا ہے، کس کو کتنی چھٹی ملے گی، یہ سارے کے سارے کام کون لوگ کرتے ہیں؟ مڈل کلاس مینجمنٹ والے. تو ایک طرح سے ہم کہہ دیتے ہیں ادارت شؤون الموظفین. ادارت شؤون الموظفین اور ادارت الافراد، جو لوگ بھی اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے سارے میٹر کو یہی لوگ دیکھ بھال کرتے ہیں. ایسے ہی یہ لوگ کام کو تقسیم کرتے ہیں، کس کو کون سا کام کرنا ہے. تقسیم الاعمال کا بھی کام انہی کے پاس ہوتا ہے. کب کہاں کیسے کون سا کام کون لوگ کریں گے یہی لوگ تقسیم کریں گے. اور فی الوحدات اقسام، یہ لوگ تقسیم کریں گے. جتنے بھی کام ہیں اسے مختلف قسموں میں بانٹنا، مختلف وحدات میں بانٹنا، ان سب کی ذمہ داری مڈل مینجمنٹ کے پاس ہوتی ہے. اب اس کی مثال ہم لے لیتے ہیں، جیسے ادارت التسویق ہے، یعنی مارکیٹنگ مینجمنٹ. ایسے ہی دوسرا ہے ادارہ مالیہ، فائنینشیل مینجمنٹ. تیسرا ہے ادارہ بشریہ.
ادارہ بشریہ، اور یہ ہو جائے گا ہیومن ریسورس مینجمنٹ۔ ایسے ہی جو بھی آپ اپنے ذہن میں چیزوں کو سوچ لیں، بس ان کا کام مین کام نہیں ہوتا، ان کا کام ٹاپ لیول کا کام نہیں ہوتا، وہ بڑے بڑے ڈیسیزن نہیں لیں گے، وہ بڑے بڑے لانگ ٹرم پلاننگ نہیں بنائیں گے، اور وہ لوگ ہیکل اساسی کو تطویر یا اس کو وہ لوگ سیٹ نہیں کریں گے، باقی دوسرے کام یہی لوگ کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں لوور کلاس پہ۔ لوور مینجمنٹ کا ان کا کام کیا ہوتا ہے، اس پر ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ان کا جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ڈسکس کیا، پہلے بتایا کہ ان کا کام ہوتا ہے جو اوامر آئے ہیں ان کو تنفیذ دینا۔ تو سب سے پہلا کام ان کا ہوتا ہے تنفیذ الاعمال، یعنی ڈے ٹو ڈے آپریشنز کو یہی لوگ انجام دیتے ہیں۔ اور دوسرا ان کا کام ہوتا ہے رپورٹ کرنا، یعنی اعداد التقریر للادارہ الوسطی۔ یہ لوگ اس کو رپورٹ نہیں کریں گے، یہ لوگ صرف انہی کو رپورٹ کر سکتے ہیں، اسی لیے دیکھیں گے یہ وحدات میں تقسیم کیا گیا، یہ لوگ صرف اس کو رپورٹ کریں گے اور یہ لوگ پھر اس کو رپورٹ کریں گے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ نیچے والے اوپر والوں کو کوئی بات بتائیں اور اوپر والے ڈائریکٹ ان سے بات کریں۔ جب بھی ان کو بات کرنا ٹاپ مینجمنٹ کو، یہ مڈل سے بات کریں گے، مڈل والا ان سے بات کریں گے۔ اب ان کو کوئی بات کہنا، کوئی تقریر بیان کرنی ہے، کوئی تقریر ان کو دینی ہے، کوئی رپورٹ بیان کر کے اس کو پیش کرنا ہے، تو یہ لوگ مڈل کلاس کو رپورٹ کریں گے، مڈل کلاس والے ٹاپ مینجمنٹ کو رپورٹ کریں گے۔ ایسے ہی ان کے پاس بھی تقریر ہوتا ہے، یہاں پہ اعداد التقریر، یہ بھی تقریر تیار کرتے ہیں، ان کو رپورٹ کرتے ہیں، یہ تقریر تیار کرتے ہیں، ان کو رپورٹ کرتے ہیں، پھر یہ تقریر تیار کر کے ان کو رپورٹ کرتے ہیں۔ اس طرح سے ایک دوسرے کا جو کمیونیکیشن سسٹم ہے وہ یہی ہے، ایک دوسرے سے جو کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے، ایک دوسرے سے جو تواصل کا ذریعہ ہے وہ یہی ہے۔ اب یہ لوور کلاس والے ٹاپ مینجمنٹ سے بات کر ہی نہیں سکتے، ہاں ان سے بات کی جاتی ہے لیکن خاص مواقع پر، ہر چیز میں ان سے بات نہیں کی جاتی۔ جیسے کوئی میٹنگ ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی پریشانی ہے، تو سارے لوگوں کو ملا کر کے، کیونکہ وہاں پہ ادارہ مرکزیہ نہیں ہوتا، ہم اس کو آگے پڑھیں گے انشاءاللہ ادارہ مرکزیہ کیا ہوتا ہے۔ تو یعنی سارے لوگ مل کر کے کوئی ڈیسیزن لیتے ہیں، اور جب سارے لوگ مل کر کے کوئی ڈیسیزن لیتے ہیں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی معاملے کو سمجھ رہا ہوتا ہے اور اس کو انجام دینے میں انہیں آسانی ہوتی ہے۔ ایسے ہی جو ٹاپ مینجمنٹ والے ہیں وہ ڈائریکٹ لوور مینجمنٹ سے بات نہیں کریں گے، بلکہ وہ مڈل والوں سے بات کریں گے اور وہاں سے رپورٹ حاصل کریں گے۔ اور تیسرا ان کا کام ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جو کام ہو رہا ہے اس کی اشراف کرتے ہیں، اشراف الاعمال یہی لوگ کرتے ہیں، کام ہوا کہ نہیں ہوا، کتنا ہوا، یعنی ڈیلی یہ لوگ کام کو انجام دیتے ہیں اور ڈیلی اس کی رپورٹنگ ان کو مڈل کلاس کو بھیجنی رہتی ہے، کتنا کام ہوا، کیسے ہوا، کب ہوا، کہاں ہوا۔ تو گویا کہ جو تفصیلی خطہ ہوتا ہے وہ کون تیار کرتا ہے، یہ لوگ تیار کرتے ہیں۔ اس کو ہم ایک طرح سے ایک پوائنٹ یہاں جوڑ سکتے ہیں، خطہ تفصیلیہ۔ کون تیار کرتے ہیں؟ لوور کلاس والے تیار کرتے ہیں، کیونکہ کام انہی کو کرنا ہے، تنفیذ انہی کو دینا ہے، فیلڈ ورک میں یہی لوگ جائیں گے، میدان میں یہی لوگ کام کرنے کے اتریں گے، تو وہاں پہ جو پریشانی ہوگی وہ اس کے اعتبار سے سماج، معاشرے اور انوائرمنٹ کے حساب سے یہ لوگ اپنا خطہ بنائیں گے، بالکل تفصیل کے ساتھ، ون بائی ون۔ اب کیسے خطہ بنایا جاتا ہے اس پر ہم انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے، لیکن خطہ یہ لوگ یہی بنائیں گے، تفصیل سے ایک ایک چیز کو ڈیٹیل سے لکھیں گے۔ اگر یہ پریشانی ہو جائے تو ہم کیا کریں گے، ہم یہ آپشن اپلائیں گے، اگر اس آپشن میں ہم لوگ کامیاب ہو گئے تو دوسرا اسٹیپ ہمارا کیا ہوگا، یعنی ساری چیزیں یہ لوگ ڈیٹیل سے لکھ کر کے رکھتے ہیں اور اسی حساب سے کام کرتے ہیں۔ تو من جملہ اگر کہا جائے کہ یا اس کو اگر ہم ایک حرم کی شکل میں سمجھنے کی کوشش کریں تو کچھ اس طرح کا سسٹم بنے گا، کچھ اس طرح کا ہمارے پاس ایک گراف ہوگا۔ یہاں پہ ہمارے پاس یہ علیہ ہوگا، میں سیدھے شارٹ کٹ میں لکھ رہا ہوں، ادارہ علیہ، اور یہ بیچ میں وسطی اور یہ دنیا۔ اب یہاں پہ خود دیکھ لیں، علیہ میں کم لوگ ہوں گے، وسطی میں اس سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ یہاں پہ
کچھ زیادہ کام ہوگا، اور دنیا میں سب سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ یہی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے کام ہیں، جتنے بھی تنفیذی اعمال ہیں، جتنے بھی اشراف ہیں، فیلڈ ورک ہے، لوگوں کے پاس جا کر کے کام کرنا ہے، یہ لوگ دنیا والے ہی کرتے ہیں۔ تو تعداد کے اعتبار سے بھی دیکھیں گے تو یہاں پہ سب سے زیادہ تعداد ہوگی، اور یہاں پہ اس سے کچھ کم ہوگی، اور یہاں پہ سب سے کم ہوگی۔ یہ اولیاء والے ہیں، یہ لوگ صرف بڑے بڑے ڈیسیزن لیتے ہیں۔ یہ وسطیٰ والے ہیں، یہ لوگ خطے کو تیار کرتے ہیں، اور پھر دونوں سسٹم میں، مڈل میں اور لوور میں یہ لوگ کمیونیکیٹ کرتے، انٹرمیڈیری کا کام کرتے ہیں، اور ایک طرح سے ٹاپ مینجمنٹ کے لوگ مساعد ہوتے ہیں، اور پھر یہ لوگ خطہ یا جو بھی ان کا سسٹم ہے، مینجمنٹ ہے، اس کے ذریعے سے یہ لوگ کمیونیکیٹ کرتے ہیں دنیا والوں سے۔ اب یہ لوگ کام کریں گے کیونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے، انہی لوگوں کو کام کرنا ہے اور انہیں ہی خطہ تیار کرنا ہے۔ جو تفصیلی خطہ ہے یہ لوگ تیار کر کے اپنا کام انجام دیں گے۔ اچھا، یہ چیز تو ہم سمجھ گئے کہ ادارت کی کئی مستویات ہیں، ٹاپ مینجمنٹ، مڈل مینجمنٹ اور لوور مینجمنٹ۔ تو ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس سے فائدہ ہم کو کیا ملے گا؟ ادارت کا فائدہ ہم کو کیا ملے گا؟ مینجمنٹ سسٹم ہونے کا ہم کو کیا فائدہ ملے گا؟ اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ جو آپ کے پاس ہے، جیسا کہ ہم نے اکنامکس میں بتایا تھا آپ کو، کہ ریسورسز جو ہوتی ہیں وہ لمیٹڈ ہوتی ہیں، اور جب کوئی سسٹم مینجمنٹ کے ذریعے سے سسٹمکلی کام کرتا ہے تو ہم کو یہ پتہ ہوتا ہے کون سی چیز زیادہ ہے، کون سی چیز کم ہے، کس چیز کو پہلے کیا جائے، کس چیز کو بعد میں کیا جائے۔ اس وقت جیسے کرونا وائرس ہے تو کرونا وائرس میں ہماری پریورٹی کیا ہونی چاہیے؟ ابھی دیکھا آپ لوگوں نے جو اس سال کا بجٹ آیا ہے، اس میں ہیلتھ کیئر میں زیادہ فنڈنگ کی گئی ہے، زیادہ فنڈ اسے الاٹ کیا گیا ہے، زیادہ فنڈ اس میں دیا گیا ہے۔ تو وقت اور ضرورت کے اعتبار سے چیزوں کو دیکھ کر کے کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہمارے پاس مینجمنٹ ہے تو ہم یہ چیز فکس کر سکیں گے کہ کون سی چیز ہمارے لیے زیادہ اہم ہے، کون سی چیز کم اہم ہے۔ تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ریسورسز ہوتے ہیں، جو موارد ہوتے ہیں، ان کو صحیح جگہ پر صحیح ٹائم پر ہم ایلوکیٹ کر سکتے ہیں، مختص کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ جو مینجمنٹ کا ہوگا وہ یہ کہ روزانہ، دن بدن، سال ہا سال چیزیں متغیر ہوتی رہتی ہیں، چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ آپ خود سوچیں، جو ہمارے دادا ابا نے جس ماحول میں تعلیم حاصل کی تھی، جس طریقے سے انہوں نے تعلیم حاصل کیا تھا، یا جن وسائل سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، وہ وسائل اب باقی نہیں رہے، بلکہ اس سے اچھے وسائل آ چکے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جو پرانے اساتذہ ہیں ان کو کمپیوٹر چلانا نہیں آتا، ایون ان کو موبائل بھی صحیح سے چلانا نہیں آتا۔ تو کیا اب ایسے لوگ کیا کریں گے؟ ہم کو کیسے وہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہمیں تعلیم دے سکتے ہیں؟ تو جب اگر ہمارے پاس سسٹم ہوگا، ہم سسٹم سے کام کریں گے، مینجمنٹ سے کام کریں گے، تو جیسے ہی کوئی چیز نئی مارکیٹ میں آئی اور ہم نے اس کی ضرورت سمجھا کہ اس کی ضرورت ہے، ہم پہلے ٹیچروں کو سکھائیں گے کہ آپ اس کو سیکھیے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ سعودی جامعات میں جو بزرگ اساتذہ ہیں وہ بھی کمپیوٹر چلانا جانتے ہیں، کیونکہ ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ جا کر کے کمپیوٹر کو سیکھیں، کمپیوٹر کو چلائیں، کیونکہ بہت سارے کام آپ کو کمپیوٹر پہ کرنے ہیں۔ ان کو بھی کمپیوٹر چلانا آتا ہے، کچھ نہ کچھ وہ لکھنا پڑھنا کمپیوٹر کے ذریعے سے جانتے ہیں، کیونکہ انہیں اجباری طور پہ تدریب میں اور کورسز میں، کمپیوٹر کورسز میں ان کو داخل کیا جاتا ہے، ان کو پڑھایا جاتا ہے، تاکہ وہ وقت کے حساب سے اپڈیٹ ہوتے رہیں، اور ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ کچھ جانیں اور کچھ لوگ کچھ جانیں، بلکہ ایک سسٹم انداز میں، ایک سسٹمیٹکلی اور اداری طور پر سارے لوگ اس کام کو انجام دے سکیں۔ اسی لیے ادارت کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی تدریب ہوتی رہتی ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ آیا تو اس کو کیسے استعمال کیا جائے، ان ساری چیزوں کو وہ لوگ مکمل طور پہ انجام دے سکتے ہیں اگر ہم مینجمنٹ طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ اور تیسرا جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا وہ یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کمپٹیشن ہے، منافسے کا دور ہے، ہر کوئی شخص، ہر تنظیم، ہر کمپنی نئے نئے پروڈکٹ بنا کر کے مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں۔ اب اگر ایسے وقت میں ہم ادارت سے، مینجمنٹ کے ذریعے کام نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ افراتفری ہوگی، ہم کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس وقت مارکیٹ میں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے پاس مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے یا ہمارے پاس مارکیٹنگ مینجمنٹ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم کو پتہ نہیں چلے گا کہ مارکیٹ میں کس چیز کی ضرورت ہے، لوگ کس چیز کو پسند کر رہے ہیں، لوگ کس چیز
کس طرح کی چیزوں کو خریدنا پسند کرتے ہیں، لوگوں کی اس وقت حالت کیا ہے، وہ لوگ سامان خرید سکتے ہیں نہیں خرید سکتے ہیں، ان ساری چیزوں کے لیے ہم نے الگ الگ وحدات بانٹ رکھے ہیں۔ اس کی مینجمنٹ کے ذریعے سے اس کی ادارت ہوتی ہے، اس کی دیکھ بھال ہوتی ہے، اس کی اشراف ہوتی ہے، پھر وہاں سے ہم بہت ساری چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے ذریعے سے ہمارا ڈیسیزن ہوتا ہے۔ پھر ہم ایک دوسرے کو کمپیٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک پروڈکٹ مارکیٹ میں آیا اور وہ 10 روپے میں بک رہا ہے، اور اسی جیسا پروڈکٹ ہم نے بنایا لیکن وہ 15 میں بیچ رہا ہوں، ہم کو پتہ نہیں کہ مارکیٹ میں کتنے میں بک رہا ہے، کیونکہ ہم نے کوئی مارکیٹنگ سسٹم بنایا ہی نہیں اپنی جگہ، صرف ہم نے سامان بنا کر کے مارکیٹ میں اتار دیا۔ اب اگر میرا سامان 15 میں بکے گا، کسی کا 10 میں بکے گا، کوئی میرا سامان خریدے گا نہیں؟ تو ہم کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے جیسا سامان مارکیٹ میں کون بیچ رہا ہے، کتنے پرائس سے بیچ رہا ہے، تاکہ اس سامان کو بناتے وقت میرے ذہن میں بات رہے کہ ہم کو اسے کم سے کم کاسٹ میں بنانا ہے، تاکہ میں اس شخص کا کمپٹیشن کر سکوں۔ اگر کوئی شخص 10 میں بیچ رہا ہے، آپ 10.5 میں بیچ رہے ہیں، 11 میں بیچ رہے ہیں یا 9 میں بیچ رہے ہیں، تو گویا کہ آپ اس کے ساتھ آپ کا کمپٹیشن چل رہا ہے۔ لیکن اگر زیادہ ڈیفرنس ہوگا تو وہ شخص آپ کو مات دے دے گا اور آپ کچھ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ آپ کے یہاں مینجمنٹ نہیں ہے، اس کے یہاں مینجمنٹ ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس کی کوشش یہ ہے کہ کم سے کم قیمت میں تیار کیا جائے، اور آپ کی کوشش یہ ہے کہ آپ سامان بنائیں، چاہے اس کی قیمت زیادہ لگے یا کم۔ تو ایسا کام ہونے والا نہیں ہے، آپ مارکیٹ میں فیل ہو جائیں گے، آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ اور چوتھا اس کے بہت سارے فوائد ہیں، 1 بائی 1 ایک چیز آپ خود اپنے ذہن سے اس کو کریٹ کر سکتے ہیں، آپ خود اپنے ذہن سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے، جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بہت سارے اعمال ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا ادارت میں صرف ایک کام نہیں ہے، بہت سارے کام ہوتے ہیں، اور ان کاموں کو کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، الگ الگ تخصصات کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اگر ہم ادارت کے ذریعے سے کام نہیں کریں گے، ہمارے پاس کوئی ادارہ نہیں ہوگا، ہمارے پاس کوئی مینجمنٹ سسٹم نہیں ہوگا، تو پھر ہم چیزوں کو بانٹیں گے کیسے؟ پھر ہم الگ الگ تخصصات لائیں گے کیسے؟ اگر مثال کے طور پر یہی ہم کو ادارہ ہی چلانا ہے، ادارے میں الگ الگ تخصصات کی ضرورت پڑتی ہے، منہج کون تیار کرے گا؟ منہج تیار کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ تجربہ کار لوگوں کی ضرورت پڑے گی۔ ہمارے پاس وہ ٹیم ہے کہ نہیں ہے، اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ ایسے ہی مدرسہ چلتا ہے، مدرسے میں فنڈ کی ضرورت پڑتی ہے، مدرسے میں آمدنی کہاں سے آئے، اس کے لیے ہمارے پاس ٹیم ہونی چاہیے۔ مدرسے میں آمدنی چندہ سے آتا ہے، مدرسے میں آمدنی ٹیوشن فیس سے آتا ہے، مدرسے میں آمدنی کوئی صاحب خیر مل گیا اس نے تبرع کر دیا، مدرسے میں آمدنی وقف فنڈ کے ذریعے سے آتا ہے، مدرسے میں آمدنی زکوٰۃ کے ذریعے سے آتا ہے، مدرسے میں آمدنی صدقہ کے ذریعے سے آتا ہے۔ اور آمدنی کے کیا ذرائع ہو سکتے ہیں؟ ہم لوگوں کے پاس جائیں، ملیں، ان کو اپنا پروجیکٹ بتائیں، ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم وہ کام کر رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ یا مدرسے کے نام پہ فنڈ اس طرح سے بھی آ سکتا ہے کہ آپ کوئی بزنس کریں، اس میں کسی کو شریک بنائیں، کچھ پیسہ اس کو دیں، کچھ پیسہ اپنے مدرسے کے حصے میں ڈالیں۔ اس طرح سے بھی لوگ مدرسے کا تعاون کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کیسے زیادہ سے زیادہ مدرسے کی آمدنی کریں۔ ایسے ہی اخراجات کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے، اس میں متخصص ہونا چاہیے، کیسے کیا کام کریں، کس طرح سے ہم لوگوں کو تعلیم دیں، کیسے ہم کوشش کریں کہ بجلی کے جو اخراجات ہوں کم سے کم آئیں، کیا چیز ہم اپنائیں کہ کم سے کم ہمارا خرچ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ پر آئے، ہم کسی شخص سے کانٹریکٹ کریں یا خود کی گاڑی خریدیں۔ ان ساری چیزوں کی الگ الگ تخصصات ہوتی ہیں اور الگ الگ اسپیشلائزیشن ہوتی ہیں۔ تو جیسے جو لوگ ہوں گے اسی حساب سے آپ کا منظمہ چلے گا۔ اگر آپ کے یہاں ادارت نہیں ہے تو آپ صحیح سے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کے یہاں ادارت ہے اور آپ کے یہاں مینجمنٹ سسٹم ہے تو آپ سسٹم کے ذریعے سے کام کریں گے، بالترتیب کام کریں گے اور آپ آگے بڑھیں گے۔ تو بہت ساری چیزیں رہیں جو ہم نے پڑھیں۔ اب انشاءاللہ ہم اگلے کلاس میں کچھ اور چیزیں پڑھیں گے اسی ادارہ ہی کے تعلق سے۔